اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ 1.25 لاکھ میں 313 رسول تھے۔ ان 313 میں 5 اولو العزم رسول ہیں۔ ان میں سے سرداری اور ختم نبوت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر رکھی گئی۔ اللہ کا ہر نبی، ہر رسول اللہ کا پیغام سنانے کے لیے آیا۔ ہر نبی اور رسول کی ابتدائی تعلیم توحید کی تعلیم تھی۔ ان کی دعوت کا جو اہم نقطہ تھا وہ توحید کا نقطہ تھا۔ ہر نبی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کرنے کے لیے آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ کیا اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، جن انبیاء اور رسل کا اللہ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا اور ان کا واقعہ بیان کیا اور ان کی تقریر اور ان کا خطاب قرآن مجید میں موجود ہے، تو ہر نبی اللہ کی توحید کو بیان کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی دعوت، ان کی تبلیغ، ان کا بیان 950 سال کی وعظ و نصیحت کا جائزہ لیا جائے اور قرآن کے آئینے میں لیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت میں نماز کا ذکر نہیں، روزے کا ذکر نہیں، کسی چیز کا ذکر نہیں ملتا۔ اگر ملتا ہے تو اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور پھر میرے اور آپ کے نبی جن کی سیرت کا تذکرہ ہو رہا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی مکمل 11 سال کوئی احکام نہیں، اس میں ایک ہی آواز ہے، ایک ہی صدا ہے، ایک ہی ندا ہے، ایک ہی پکار ہے، ایک تقریر ہے اور ایک ٹاپک کے گرد گھوم رہی ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام والسلام، ان کی سیرت اگر قرآن میں دیکھیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت ہے باپ کے سامنے ہے، قوم کے سامنے ہے، بادشاہ کے سامنے ہے، ستارہ پرست، چاند کے پجاری، سورج کی پرستش کرنے والے، ان کے سامنے بھی جو ان کی گفتگو ہے ان کو بھی دیکھا جائے تو اس کے اندر اللہ کی توحید کا ایک انوکھا اور نرالا انداز ملتا ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام ان کو مکہ کی وادی میں چھوڑا۔ چلتے چلتے حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، شادی کر لی۔ کتابوں میں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ جب شادی کی تو ابراہیم علیہ السلام تو یہ بیت اللہ بنا کے چلے گئے تھے، آمد و رفت رہی، ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے رہے۔ اب کی بار جو آئے تو اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہ تھے، ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا۔
اور جب یہ گھر آئے تو بیٹا نہیں تھا، دروازے پہ دستک دی تو بہو نکلی، خیر خبر لی، بات چیت ہوئی تو گفتگو میں پوچھا کہ گزر اوقات کیسی ہے؟ تو بیوی نے کہا مشکل وقت ہے، گزر اوقات میں مشکل ہوتی ہے، کام کاج کرتے نہیں ہیں، لہذا روٹی اور روزی میں تنگی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جاتے ہوئے پیغام دے کے گئے کہ آپ کا شوہر آ جائے تو اس کو کہہ دینا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اسماعیل علیہ السلام آئے اور بات چیت ہوئی تو انہوں نے بتایا ایک بوڑھے بابا آئے تھے، انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں اور آخر میں آپ کے لیے ایک میسج چھوڑ کے گئے ہیں کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا جن کا تو تذکرہ کر رہی ہے وہ میرے بابا ابراہیم علیہ السلام تھے، اور انہوں نے مجھے یہ سگنل دیا، یہ اشارہ کیا کہ اس بیوی کو طلاق دے دو۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ شادی کی، پھر اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ محترمہ گھر میں تھی، ابراہیم علیہ السلام آئے اور بات چیت کی اور روزی روٹی کے حوالے سے، گزر اوقات کے حوالے سے پوچھا تو وہ بیوی کہنے لگی الحمدللہ اسماعیل علیہ السلام شکار پہ جاتے ہیں، تازہ گوشت کھاتے ہیں، اب تازے گوشت کے کیا ہی مزے ہیں۔ اور اس نے بڑی تعریف کی اور شکر ادا کیا۔ جب اس نے شکر ادا کیا تو ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ میسج چھوڑ کے گئے کہ آپ کے شوہر آ جائیں تو ان کو کہہ دینا چوکھٹ اچھی ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، بیوی سے بات ہوئی تو اس نے سارا قصہ واقعہ سنایا۔ اس نے کہا یہ میرے بابا ابراہیم علیہ السلام تھے اور مجھے کہہ کے گئے ہیں تو اچھی ہے اور تجھے میں اپنے ساتھ رکھوں۔ یہ واقعہ سنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، ہمارے نبی کی ہونے والی ماں بن رہی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسماعیل کی گھر والی میرے آقا کی والدہ بنے گی، تو والدہ ایسی ہو جس کے اندر ناشکری نہ ہو۔ ایک قوم تیار ہونی ہے۔ ہر اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہوئے اور ہر بیٹا اتنی شان والا، اتنے مقام والا کہ اللہ رب العزت نے اس بواد غیر ذی زرع میں آبادی کرنی تھی اور ایک قوم تیار کرنی تھی، تو ہر بیٹے کے نام سے ایک قبیلہ بن گیا، ایک خاندان بن گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے لے کر 1500 سال تک، کم و بیش تقریباً 1500 سال تک اس مکہ میں، اس کو گرد و نواح میں ملت ابراہیم قائم تھی، اللہ کی خالص عبادت کی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا رہا تھا، خالص عبادت کی جا رہی تھی۔ تو یہ تقریباً 1500 سال تک یہاں توحید پرست تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 500 سال پہلے شرک کی ابتدا ہوئی، اور شرک کی ابتدا کرنے والا جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من غیر دین ابراہیم علیہ السلام عمر بن لحی، یہ سب سے پہلے دین میں بگاڑ پیدا کرنے والا اور بت پرستی کرنے والا اور شرک کی ابتدا اور بنیاد رکھنے والا وہ عمر بن لحی ہے۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے یہ جرہم قبیلہ چلا آ رہا تھا، یہ سسرال تھا اسماعیل علیہ السلام کا۔ پھر بنی خزاع آیا، اس نے آ کر ان پہ چڑھائی کی
اور وہ فاتح بن گئے اور وہ اس وادی اور اس مکہ کے سردار بن گئے۔ انہی سرداروں میں سے ایک سردار، بنی خزاعہ کے سرداروں میں سے ایک سردار عمر بن لوہی تھا۔ یہ شام کے سفر میں جا رہا تھا۔ اس شام کے سفر میں عمالقہ قوم کی بستی بھی آئی، اس بستی میں ٹھہرا، تجارت کے سفر کے لیے جا رہا تھا۔ جب اس پہ ٹھہرا تو وہاں دیکھا بت ہی بت رکھے ہوئے ہیں، بازاروں میں بت، گھروں میں بت۔ تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ تو وہاں کے لوگوں نے کہا یہ ہمارے الہ ہیں۔ اصل تو عبادت اور بندگی ہم کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی کرتے ہیں، لیکن مرکز توجہ، مرکز نظر، مرکز محبت کوئی چیز تو سامنے ہو نا، جس کو دیکھ کر ہم اپنی عبادت کر سکیں۔ ایک تصور، ایک تخیل انہوں نے اپنے ذہن میں رکھا۔ تو عمر بن لوہی کو کیا سوچی؟ اس نے کہا جی مجھے بھی بت دے دو۔ وہ وہاں سے بت لے کے آیا اور اس بت کا نام تھا ہبل۔ یہ سب سے پہلا بت بیت اللہ میں رکھا جا رہا ہے، اور اس نے اعلان کر دیا، سردار تھا مکے کا، لوگ بات مانتے تھے، تو اعلان کیا آؤ جی آؤ، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے سجدے کرنے ہیں، اس کے نظر دینی ہے، اس کی نیاز دینی ہے، اس کے چڑھاوے چڑھانے ہیں، اور اس کی عبادت کے لیے۔ اور پھر اعلان کیا کہ اپنے اپنے بت تم بناؤ، لیکن خیال کرنا بت بنانے ہیں کہاں سے؟ مکہ کی سرزمین، مکہ کی مٹی سے، مکہ کے پتھروں سے۔ متبرک جگہ سمجھتے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ برکت والی جگہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین۔ تو وہ بت بنانا شروع کر دیا اور کہا اپنے اپنے خاندان والے، اپنے اپنے قوم والے اپنا اپنا ایک بت ادھر بھی رکھیں، بیت اللہ میں بھی رکھیں۔ میں آپ کو لا رہا ہوں 360 کیسے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے زمانے میں کتنے بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے؟ 360۔ تو یہ 360 کیسے پہنچے؟ تو وہ بیت اللہ میں ہر قوم والا، ہر قبیلے والا اپنا اپنا بت رکھنے لگا۔ پھر کیا ہوا؟ اگر ان قبیلوں میں سے ان کا جھگڑا ہوتا، لڑائی ہوتی، تو ان کے بت اٹھا کے باہر پھینک دیتے۔ کھڑے ہیں بیت اللہ میں، کھڑے ہیں، پڑے ہیں گلیوں اور نالیوں میں پڑے ہیں۔ ان کے معبود بھی دیکھو۔ سیرت نگاروں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے سفر میں اپنا بت لے جانا بھول گیا، اور اس کو اپنے سردار کی بات یاد تھی کہ اب یہ بت بنانا ہے تو کہاں سے بنانا ہے؟ مکہ کی مٹی، مکہ کے پتھر سے۔ وہ سفر پہ گیا، بت لے جانا بھول گیا۔ اب اس کو خیال آیا کہ عبادت کرنی ہے تو کیسے کروں، کیا کروں؟ وہاں کی مٹی سے بھی نہیں بنا سکتا تھا۔ قصہ مختصر، وہ جو کھجوریں 7 توشہ دان لے کے گیا تھا نا، ان کھجوروں سے گٹھلیاں نکالی، ان کو اکٹھا کیا، تھوڑا پانی ڈالا، اس کا معجون بنایا، اور اس سے ایک معبود بنا لیا، ایک بت بنا لیا اپنے تصور اور اپنے خیال میں۔ اس کی عبادت بندگی شروع کر دی، پھر سفر شروع کر دیا، پھر تھکا تو پھر عبادت شروع کر دی۔ اب وہ کھانے کا سامان تھا، وہ توشہ دان تھا، اب اس کو لگی بھوک۔ اب وہ کیا کرتا؟ بھوک لگی تو وہ اپنے خدا کو کھانا شروع کر دیا۔ ایک ٹانگ توڑی، اس کو کھا گیا، دوسری ٹانگ توڑی، اس کو کھا گیا، ایک بازو وہ کھا گیا، دوسرا بازو وہ کھا گیا، سارا کا سارا خدا کھا گیا۔ عمر بن لوہی نے سب سے پہلے کون سا بت لے کے آئے؟ ہبل۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیتہ عمر بن لوہی یجر قصبہ فی النار، صحیح بخاری کی روایت ہے۔
مجھے دکھایا گیا کہ عمر ابن لوہی اپنی آنکڑیاں کھینچ رہا ہے اور جہنم میں چل رہا ہے، یہ عذاب کی طرف اشارہ ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے رأیتہ فی النار یوزی اہل النار بریح قصبہ، وہ جو قصبہ اور انکڑیاں جہنم میں کھینچ رہا ہے اس سے جہنم والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کی اپنی کیا حالت ہوگی، سب سے پہل کرنے والا۔ اس لیے اکثر میں کہتا رہتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے کہ خیال کریں کوئی ایسا کام نہ شروع کریں جس کو دیکھا دیکھی میں پھر اور بھی ہمارے پیچھے کرتے چلے جائیں اور وہ کام اچھا نہیں، کام برا ہے، کام بدعت کا ہے، کام خلاف سنت ہے، اور وہ ہمیں دیکھا دیکھی میں اور لوگ بھی کرنا شروع کر دیے ہیں، تو اس کا وبال بھی پھر اسی قسم میں ہوگا جس نے پہل کی ہے۔ وَقَانَ أَوَّلُ سَيَّبَ السَّوَائِبَ وَالْوَسِيلَ، اور سب سے پہلے جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑنے والا بھی عمر ابن لوہی ہے۔ یہ جانور ہمارے بت کے نام پہ ہے، اس کو نہیں اس سے بوجھ نہیں اٹھانا، اس سے دودھ نہیں نکالنا، جس کا تذکرہ سورۃ انعام میں ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ، اللہ تعالیٰ نے بحیرہ نہیں بنایا، ولا صائبہ بھی نہیں بنایا، حام بھی نہیں بنایا، انہوں نے خود جھوٹ بنا لیا ہے، خود بنا لیا کہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے۔ تو یہ آ گیا بیت اللہ میں کون سا بت؟ ہبل۔ اب 3 بت اور بھی مشہور ہیں، لات، منات، عزا۔ یہ لات یہ طیف کا بت تھا، طیف والے اس کی پوجا کیا کرتے تھے، انہوں نے بھی اپنا بت ادھر بھیج دیا۔ منات بت جو تھا بحر احمد ادید علاقے میں تھا، یہ بھی بیت اللہ میں پہنچ گیا۔ عزا مکہ اور طیف کے درمیان وادی نخلہ ہے، حاجی صاحب وادی نخلہ، اس کا بت تھا، یہ بھی یہاں پہنچ گئے۔ اب یہ تو بیت اللہ میں اب بت پہ بت، بت پہ بت، پھر ہر آدمی اپنی کاریگری، اپنا فن، اپنا کرشمہ، اپنا طاقت، اپنی کاریگری دکھانے کے لیے مختلف قسم کے بت بنائے، بڑے بنائے، چھوٹے بنائے، مٹی کے بنائے، لکڑی کے بنائے، پتھر کے بنائے، پیتل کے بنائے، تانبے کے بنائے، لوہے کے بنائے، مختلف بت بنتے چلے گئے اور بیت اللہ میں سجتے چلے گئے۔ اب یہ شرک آ گیا۔ اب 2 مذہب اور بھی ہیں، ایک شرک، دوسرا یہودیت، تیسرا عیسائیت۔ اب یہودیت یہ شام کے رہنے والے تھے، یہ اپنی کتابوں میں پڑھا کہ ایک نبی آئے گا، نبی آخر الزمان، وہ پیدا تو ہوگا مکہ کی وادی میں اور ہجرت کرے گا کھجوروں والی زمین کی طرف۔ کہ یہودیوں نے اس نبی پر ایمان لانے کے لیے یہ ادھر آ کے آباد ہو گئے۔ کہاں؟ یثرب میں، اور انتظار کرنے لگے۔ یہاں سے ایک بادشاہ گزرا، سنان بن اسد، جس کا لقب تھا طبہ، یہ یہاں سے گزرا۔ ادھر دیکھا چہل پہل ہے، کھجوروں والی سرزمین ہے، یثرب کہلائی جاتی ہے، یثرب کا علاقہ ہے۔ اس نے اپنا ایک بیٹا یہاں چھوڑ دیا بھی چلو یہاں تعلیم، ڈسپلن، نظام، حکومت چلانا کوئی عام بات تو نہیں ہے، چلو یہاں سے کچھ تعلیم حاصل کر لے، یہاں سے کچھ سیکھ لے۔ وہ آگے چلا گیا، کچھ دن گزرے تو اس کے بیٹے کو کسی نے مار دیا۔ اس کا لقب کیا ہے؟ طبہ۔ یہ اس کو پتا چلا کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے، تو اس نے آ کر یثرب پہ چڑھائی کر دی، لڑائی ہو گئی۔ یہ یثرب والے بھی لڑتے رہے،
دن کو لڑتے شام کو اس کے لیے کھانا لے کے چلے جاتے. اتبا حیران ہوا کہ دن کو لڑتے اور رات کو کھانا لے کے آ جاتے. انہوں نے کہا دیکھو یمن سے آپ آئے ہیں, اب ہمارے مہمان ہیں, کل بھی لڑیں گے ہم, لیکن کھانا بھی ہم نے کھلانا ہے. وہ متاثر ہوا تو بات چیت ہوتے ہوئے ان میں سے سردار نے کہا آپ بھی چاہتا کیا ہے تم؟ اس نے کہا ان لوگوں نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے. انہوں نے کہا تو نے کتنے قتل کر دیے؟ سینکڑوں قتل کر دیے. اس نے کہا میں ابھی بس نہیں کروں گا, میں اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, نیست و نابود کر دوں گا, اس شہر کو ملیا میٹ کر دوں گا. وہاں ایک بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا نہیں تو اس کو نہیں مٹا سکتا, خود مٹ جائے گا, یہ شہر نہیں مٹے گا. انہیں کیوں؟ انہیں کہا یہاں نبی آخر الزمان آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی آخر الزمان آئے گا, مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ وملکہ بالشام. وہ نبی آخر الزمان آئے گا, مکہ میں پیدا ہوگا, مدینہ کی ہجرت کرے گا. ہم آج مدینہ منورہ کہتے ہیں نا, اسی لیے میں نے یہی نام, مدینہ کی ہجرت کرے گا اور شام پہ حکومت کرے گا. وہ نبی آئے گا. اس کے دل پہ اثر ہوا اور اس نے کہا بات تو ٹھیک کہتے ہیں, اتنے دنوں سے لڑ رہا ہوں اور ان کے اخلاق بڑھتے جا رہے ہیں, میری بد اخلاقی بڑھتی جا رہی ہے. اس نے کہا چلو میں جنگ چھوڑتا ہوں. اس نے جنگ چھوڑ دی. اچھا یہ راستہ یمن کے آنے جانے والے ایسا راستہ اختیار کرتے تو یہاں بیت اللہ کے قریب سے گزر کے جاتے. یہ جب واپسی جا رہا تھا یہاں سے 2 پڑھے لکھے آدمی بھی لے کے گیا اہل کتاب میں سے, چلو آپ میرے ملک میں جاؤ, وہاں اس دین کو پھیلاؤ. تو یہ پھر وہ اہل کتاب یہودیوں کو لے کے گیا یمن میں, اور وہاں یہودیت پھیلی. اور جب یہ راستے سے گزر رہا تھا تو بنو خزیل ان کو پتہ چلا کہ بادشاہ طبا آ رہا ہے, چلو ہم بھی جا کے استقبال کرتے ہیں, ہم بھی جا کے کچھ نمبر بنا لیتے ہیں. وہ آئے اور انہوں نے بادشاہ کو سلام کیا اور کہا حل تريد من الذهب والفضة, کیا تو سونا چاندی ہیرے جواہرات چاہتا ہے؟ اس نے کہا کون نہیں چاہتا, پیسہ سونا چاندی کس کو نہیں چاہیے. اس نے کہا بیت اللہ کے اندر گڑھا ہے, اس میں بہت سارے زیورات سونا چاندی ہیرے جواہرات پڑے ہوئے ہیں, اور بات بھی حقیقت ہے, جو آتے اللہ کے گھر میں جو جن کے ہاتھ میں ہوتا سونا چاندی ہیرے جواہرات وہ اندر ڈالتے جاتے. اس نے کہا اچھا, اس نے کہا چلو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کے وہ سونا چاندی نکال کے چلا جاؤں گا. یہ نیت کرنی تھی. ایک تیز آندھی چلی, کالی سیاہ آندھی, ہاتھوں کو ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا, اور اتنی تیز آندھی کی سواریاں پکڑ میں نہیں آ رہی تھی. وہ بڑا پریشان ہوا, ان یہود کو بلایا, ان اہل کتاب کو بلایا, اہل کتاب سے پوچھا واٹ از دس, یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہاں سے قریب شہر ہے, اس کے بارے میں تو کوئی غلط منصوبہ تو نہیں بنایا, اس کے بارے میں کوئی غلط پروگرام تو نہیں بنایا. انہوں نے کہا بنایا ہے, اس کو اینٹ سے اینٹ بجانے کا پروگرام بنایا. اس کا کہا اس کو بھی تو نہیں توڑ سکتا, گرا سکتا, ختم کر سکتا, وہ اللہ کا گھر ہے, وہ اللہ کا گھر ہے, اور بنا ابراہیم ہے, اللہ کا گھر ہے, بنا ابراہیم ہے, تو اس کو نہیں توڑ سکتا. اس کے دل پہ اثر ہوا, اس نے توبہ کی اور اس نے گرانے کا پروگرام ختم کیا. اور ختم کرنے کے بعد اس نے کہا چلو میں دیکھ لیتا ہوں. تو ان کے اہل کتاب نے کہا چلو طواف بھی کر لیں. انہوں نے کہا طواف تو میں نہیں جانتا لیکن چکر لگاتا ہوں. آیا, رات کو سویا, خواب دیکھا کہ میں اس خانہ کعبہ میں بیت اللہ پہ غلاف چڑھا رہا ہوں. ان اہل کتاب کو بلایا کہ خواب دیکھا ہے. انہوں نے کہا جی یہ بھی ایک تعظیم کا طریقہ ہے, تو آپ اس پر غلاف چڑھا. سب سے پہلا غلاف اس بناء کعبہ, اس بناء ابراہیم پر, اس بیت اللہ پر سب سے پہلا جو غلاف چڑھایا جا رہا ہے, چڑھایا گیا ہے, وہ شاہ طبا نے چڑھایا.
پھر اسی طرح یہ غلاف چڑھتے رہے حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس پر اتنے غلاف چڑھائے گئے کہ لوگ ڈر گئے اور مشورہ کرنا پڑا کہ اتنے غلاف کی وجہ سے اس کی بنیادیں کمزور ہیں، کہیں گر نہ پڑے، دیواریں گر نہ جائیں۔ تو یہ وہاں سے شاہ طبا اس کا جو ہے نا پہلا غلاف چڑھایا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا آیا حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی غلاف چڑھتا رہا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن گئے، تب بھی یہ غلاف چڑھتا رہا اور آج تک چڑھتا چلا آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 70 سال قبل ایک واقعہ رونما ہوا۔ وہ واقعہ بہت بڑی پریشانی کا ذریعہ بن گیا۔ وہ واقعہ سورۃ البروج میں اس کا تذکرہ ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، کھائیوں والے، گڑھوں والے مارے گئے۔ النار ذات الوقود، کہ وہ ایندھن والی آگ تھی۔ یہ کون سا واقعہ مراد ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ذو نواس بادشاہ تھا، اس کا جادوگر تھا۔ اس جادوگر نے دیکھا کہ اب بوڑھا ہو چکا ہوں، کمزوری پہ کمزوری، نہ دکھائی صحیح دیتا ہے، نہ پکڑائی صحیح دیتا ہے، نہ چل سکتا ہوں۔ تو اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ مجھے 8-10 سال کا بچہ مجھے دو، میں اس کو جادو سکھاؤں گا، وہ آپ کے کام آئے گا۔ اس زمانے میں جادوگر بادشاہ کے مشیر ہوا کرتے تھے۔ تو اس ذو نواس نے ایک بچے کا انتخاب کیا اور اس کو بچہ دیا۔ جادوگر سمیل والے ہوتے ہیں، ان سے بو آتی ہے، وہ جتنی گندے رہتے ہیں اتنا ان کے نزدیک ان کا جادو کام کرتا ہے۔ تو اب بچہ آنے جانے لگا۔ راستے میں ایک راہب تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح ملت اور مذہب پر تھا، اس کے پاس بھی آنا جانا اس کا شروع ہو گیا۔ تو حتیٰ کہ اس نے اس راہب کو اپنا استاد بنا لیا اور جادوگر کو چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ یہ بچہ معمول کے مطابق گھر سے نکلا تو آگے ایک چوک تھا، راستہ تھا، وہاں لوگ اکٹھے ہیں۔ یہ بھی وہاں پہنچا، اس نے دیکھا کہ رش لگا ہوا ہے۔ تو بچے ہوتے نا، وہ زگ زیگ کرتے کرتے وہ ان کو کراس کر کے آگے دیکھا تو شیر کھڑا ہوا ہے۔ بچے نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اس نے کہا اب میرا کام بن گیا ہے۔ بقیہ ڈر رہے تھے اور یہ کہتا ہے میرا کام بن گیا ہے۔ اس نے ایک پتھر لیا اور دعا کی، اللہ اگر تجھے راہب زیادہ محبوب ہے جادوگر سے تو میں یہ پتھر پھینکوں گا، یہ پتھر ماروں گا شیر کو اور شیر اس سے مر جائے۔ بچے کے ہاتھ میں 8-10 سال کا بچے کے ہاتھ میں کتنا پتھر آئے گا؟ چھوٹا سا پتھر۔ فرماہا فقتلا، اس نے شیر کی طرف کیا پھینکا، اس کو لگا اور شیر وہیں ڈھیر ہو گیا، وہیں مر گیا۔ یہ بادشاہ مشرک تھا، عوام میں بھی شرک کا اثر پایا جاتا تھا، بلکہ یہ سجدہ کراتا تھا اپنا۔ تو انہوں نے دیکھا، اس نے کہا تو یہ تو کوئی بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، وہ بھی کے مریض تھے نا۔ انہوں نے اس بچے کو مزید اہمیت دینا شروع کر دی اور اس بچے پر اللہ نے کرامت رکھ دی، وہ کرامت جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا، وہی ان کا معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، اس بچے کی کرامت کہ اس بچے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی خصوصیات رکھ دی۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، دیگر کتب میں بھی ہے، یبرئ الاکمہ والابرص ویداوی الناس، گنج پن کا علاج کرتا تھا، مادر ذات اندھو کا علاج کرتا تھا، مرض کے مریضوں کا علاج کرتا تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو لوگ دور دور سے آنے لگے،
فجلس جلیس للملک عمن، ایک بادشاہ کا اسی ذو نواز کا ایک مشیر تھا جو اندھا تھا، نابینا تھا، وہ بھی آ گیا۔ اس نے کہا سنا ہے تو شفا دیتا ہے، تو مجھے بھی شفا دے۔ انہوں نے کہا انی لا اشفی احد، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، انما شفاء اللہ، شفا تو اللہ دیتا ہے۔ ان آمنت باللہ دعوت اللہ شفاک اللہ، تو ایمان لے آ، میں دعا کر دوں گا، اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا۔ وہ ایمان لے آیا، اس نے دعا کی، یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اب جب واپسی گیا نا بادشاہ کے مجلس میں، تو نابینے اور بینے میں تو فرق ہوتا ہے چلنے کا، تو بادشاہ نے دیکھا تو پوچھا من رد علیک بصرک، تجھے تیری آنکھیں کس نے دی؟ انہوں نے کہا ربی، میرے رب نے دی ہے۔ تو وہ تو اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، اب اللہ کا رب غیری، میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ربی و ربک اللہ، جو میرا بھی ہے تیرا بھی ہے وہ اللہ ہے۔ اس نے کہا ہماری بلی ہمیں میاں، میرا مشیر ہو کہ میرے خلاف؟ انہوں نے کہا لو اس کو سزا دو، لمیاں پاؤ۔ اس کو سزا دینے لگے۔ انہوں نے کہا ٹھہرو، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، میں تو ابھی ابھی ایمان لایا ہوں، مجھے اس بچے نے ساری باتیں سکھائی ہیں۔ اس بچے کو لایا تو اس بچے کو دیکھتے ہی بادشاہ پہچان گیا۔ اس نے کہا یہ تو وہی بچہ ہے جس کو جادوگر کے پاس بھیجا، یہ تو وہی جادوگر کے پاس جانے والا بچہ ہے۔ تو اس نے کہا تو بڑا جادو سیکھ گیا ہے، لوگوں کو شفا دیتا ہے؟ سیکھا، میں نے کوئی جادو نہیں سیکھا اور میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا اللہ دیتا ہے۔ وہ اس نے کہا بھی اس کو ایسے کرو، اس کو لے جاؤ، اذهبوا به الى بحر كذا وكذا، صحیح مسلم دیگر کتابوں میں حدیث میں آتا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، اور اسی واقعے کا اشارہ قرآن مجید میں ملتا ہے، جس کا تذکرہ جو آیت میں نے پڑھی ہے۔ تو اب اس کو جب دریا کی طرف لے کے گئے، کشتی میں بٹھایا، اور درمیان میں کشتی پہنچی اور اس نے دیکھا کہ یہ ابھی مجھے گرانے والے ہیں، تو اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہنے لگا اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ میری حفاظت کر جس طرح تو چاہتا ہے۔ یہ 8 سالہ بچہ ہے، ہم اپنے 8 سالہ بچے کو 10 سالہ بچے کو کیا سکھاتے ہیں؟ بچہ اگر مسجد میں نازیبا حرکت کرے تو اس کو ٹوکنا چاہیے، سختی کرنی چاہیے۔ کہتے جی کوئی بات نہیں، بچہ ہے۔ کہاں بچہ ہے؟ شیطان کے پھندے میں پھنسا ہے۔ تو یہ 8 سالہ بچہ، 10 سالہ بچہ جب سمندر میں ان کو گرانے کے لیے گئے، اور وہ خود جو گرانے گئے تھے اللہ نے ان کو گرا دیا، یہ بچ گیا۔ یہ پھر بادشاہ کے پاس آ گیا، ما فعل صاحبک، تیرے ساتھیوں کا کیا بنا؟ انہیں ان کام ہو گیا۔ پھر اس نے دوسروں کو بھیجا اذهبوا به الى جبل كذا وكذا، ان کو پہاڑی پہ لے جاؤ اور اوپر سے جا کے گرانا، اوپر سے جا کے گرانا۔ جب یہ اوپر تک لے کے گئے چوٹی پر، اب اس کو پتہ تھا کہ مجھے پکڑیں گے اور گرائیں گے، پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنی شرہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو ہی میری حفاظت فرما جس طرح چاہے۔ وہ زلزلہ آیا، جو گرانے گئے وہ گر گئے، اور یہ واپس آ گئے۔ بادشاہ سلام دوبارہ آتے ہی واپس بادشاہ کے پاس ہے۔ اب بادشاہ دیکھ کے حیران، اور یہ خود تو کہتا ہے لست بقاتلی، تو مجھے نہیں مار سکتا، اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو پھر میں طریقہ بتاتا ہوں، یہ تیر ہے، یہ کمان ہے، یجتمع الناس فی صعید واحد، سارے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر، اور اس کو جمع کرنے کے بعد تو یہ تیر پکڑ، کمان پکڑ، اور تیر چلاتے ہوئے قل بسم اللہ رب الغلام، بسم اللہ، وہ اس کو کہہ رہا قل، تو کہنا بسم اللہ رب الغلام، تو سارے مجمع کے سامنے تیر کو نکالنا، کمان میں رکھنا، اور کھینچتے ہوئے کہنا بسم اللہ رب الغلام، یہ کہنا۔ اس نے مجمع جمع کیا، اعلان کر دیا، سارے لوگ جمع ہو گئے، اس نے تیر چلایا اور یہی کہتے ہوئے چلایا
اس کو کن پٹی پہ لگا اور وہیں شہید ہو گیا۔ جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے نا وہ سارے کیا کہتے ہیں؟ آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، سلاسن 3 دفعہ کا لفظ آتا ہے۔ 3 دفعہ انہوں نے کہا ہم اس بچے کے رب پہ ایمان لے آئے، اس بچے کے رب پہ ایمان لے آئے، اس بچے کے رب پہ ایمان لے آئے۔ آمن الناس کلہم، سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئے۔ انہوں نے کہا ہے پہلے تو ایک تھا اب تو سارے ہو گئے۔ امر الاخدود، اس نے پھر حکم دیا خندق کے کھودوانے کا، اور خندق کھودی گئی، اور پھر وہ جو ایمان لانے والے تھے اس کو ان کے اندر ڈالتا گیا، اس کو ڈالنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ کتب حدیث میں آتا ہے ایک عورت تھی، اس کا دودھ پیتا بچہ تھا، اس بچے کو چھینا ماں سے، شاید اس کے چھیننے سے ماں ہل جائے، ماں ایمان چھوڑ دے۔ بچہ جو ماں کے سینے کے ساتھ لگا ہوا اس کو چھیننا، لیکن اس کا ایمان اندر اتر چکا تھا۔ اب اس نے جب بچے کو اندر ڈالا نا آگ کے اندر، تو وہ اس کی ننھی ننھی آواز میں وہ اپنی ماں کو وہ آواز مخاطب کرتی ہے۔ امام راضی نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، حدیث میں آتا ہے، امام راضی نے اس کو نقل کیا ہے، یا اماہ اصبری فإنک علی الحق، اے اماں جان صبر کر تو حق پر ہے، وہ ننھی جان۔ اب جب یہ لوگ ایک سارا کام معاملہ ہو رہا تھا، ان میں سے جو تقریباً 20,000 سے اوپر کی روایت ہے جو انہوں نے خندق کے اندر ان کو ڈالا، آگ کے اندر ان کو جلایا، 2 آدمی بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، یہ سیدھا شہر روم کے پاس گئے، اس کو سارا قصہ سنایا۔ وہ کیا تھا؟ وہ نصرانی المذہب تھا، اس کو بتایا کہ وہ سارے ہمارے مسلمانوں کو اس نے آگ میں ڈال دیا، ہم جان بچا کے اس کا کچھ کرو۔ اس نے پھر شاہ حبشہ کو لکھا، وہ بھی نصرانی تھا، پہلے میں نے یہود کا تذکرہ کیا تھا نا، اب یہ نصارہ کا بھی تذکرہ، تو وہ بھی نصرانی المذہب تھا۔ اس نے 2 کمانڈر تیار کیے، 2 کمانڈر، 2 کی کمان میں ایک ابرہہ تھا، اس نے 2 فوج کا دستہ تیار کیا، اور ابرہہ اور ایراد کی سرکردگی میں اس لشکر کو روانہ کیا۔ یہ تقریباً 60,000 پر لشکر مشتمل تھا۔ وہ گئے، انہوں نے اس ذو نواس اور اس کی فوج کو تہس نہس کر دیا، اور یہ ذو نواس بھاگنے میں کامیاب ہوا، دریا کے راستے کشتی میں بیٹھا، اللہ نے اس کی کشتی ڈبو دی۔ اس کا قصہ بھی ختم۔ اب یمن ہے، ایراد اور ابرہ، اب اس نے کہا میرا ہے یمن، اس نے کہا میرا ہے یمن، پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ اس نے کہا ہماری فوج کیا لڑتی رہے، ہے تو دونوں ایک ہی فوج، تو ایسے کرتے ہیں کہ ہم دونوں مقابلہ کرتے ہیں، جو ہار گیا مر گیا، دوسرا خود بخود اس کا مالک قبضہ کر لے گا۔ چنانچہ ابرہہ نے اس بات کو پسند کیا۔ اب ابرہہ اور ایراد کا مقابلہ ہوا۔ قصہ مختصر، ابرہہ نے اس کو قتل کر دیا۔ اب یہ اس کا جو ہے نا بادشاہ بن گیا، گورنر بن گیا، یہ یمن کا، اس کا بھی یہ گورنر بن گیا۔ اور حبشہ کو پتہ چلا، شاہ حبشہ کو پتہ چلا کہ میرے کمانڈر کو دوسرے کو ابرہہ نے دوسرے کو مار دیا ہے، تو اس نے قسم کھا لی کہ میں اب اس کا سر میں مٹی ڈالوں گا، اس کو قتل کروں گا، اس کا سر تن سے جدا کروں گا، اور اس کے سر میں مٹی ڈالوں گا۔ اس کو پتہ چلا، اس نے اپنے بال اتروائے، ساتھ یمن کی مٹی بھیجی اور اس کو پیش کیا، بادشاہ سلامت، میں تو آپ کا غلام ہوں، مجھے مارنے کی زحمت کیا کرتی ہیں، یہ میرے بالوں میں مٹی ڈال دیں، اپنی قسم پوری کر دیں، میں آپ کا تابع دار ہوں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ بال حاجی جب حج پہ جاتے ہیں عمرے والے، تو یہ اللہ کے حکم پر اپنے بال اتروا دیتی ہے، یہ عاجزی کی ایک شکل ہے۔
مسلمانوں کی یہ عبادت ہے، حاجی اور عمرے کے لیے دو میں سے ایک کام کرنا وجوب کا درجہ رکھتی ہے، جس کا قرآن مجید میں تذکرہ آتا ہے۔ تو یا بال سرے سے سارے کٹا لے یا چھوٹے چھوٹے کرا لے۔ تو اس نے بال سارے کٹا دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے تو یہ سنبھال، یمن کو سنبھال، وہ یمن اس کے حوالے ہو گیا۔ یمن میں عرب لوگ رہتے ہیں اور یہ جاتیاں وہاں عدنانی تھے، سسانی تھے، حمیری تھے، یہ سارے قبیلے یہ بیت اللہ میں جاتے تھے حج کے لیے، عمرے کے لیے، طواف کے لیے، اس گھر کی محبت ان کو لے جاتی تھی۔ اس نے کہا لوگوں کو ادھر نہ جاؤ، میں ادھر ہی بناتا ہوں۔ اس نے ادھر کلیسا بنایا اور گرجا بنایا، اس گرجے کو اعلیٰ سے اعلیٰ پتھروں سے نقش و نگار سے مزین کیا، کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اب یہ سلسلہ پیک تکمیل کو پہنچا۔ اب اس نے آواز لگائی، وہ جو عرب النسل تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بنتے تھے، ان کو تو بنا ابراہیم سے، اس خانہ کعبہ سے، اس بیت اللہ سے جو محبت تھی وہ تو اس کے ساتھ نہیں تھی۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ پھر بھی اس طرف رخ کرنے لگے۔ ادھر کا قبیلہ نسی کے کچھ لوگ ہیں، کتابوں میں ایک قول یہ آتا ہے، اس کو علامہ روح المعانی علامہ علوسی نے اس کو نقل کیا ہے کہ ایک نسی کے دو قبیلہ نسی کے دو آدمی نے جا کر اس گھر کے اس گرجے کے اندر گندگی پھیلا دی۔ اس پر ابرا کو پتہ چلا، اس نے کہا یہ کس نے کیا ہوگا؟ اس نے کہا صاف ظاہر ہے کس نے کیا ہوگا، جس کے مقابلے کا گھر بنایا ان لوگوں نے کیا ہوگا۔ ایک یہ واقعہ، ایک دوسرا واقعہ بھی ہے، اس کو علامہ ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ یہ عرب کا قبیلہ یہ تجارت کے لیے جب یمن کی طرف جا رہا تھا تو اس کلیسے کے ساتھ اس نے پڑاؤ ڈالا اور اپنے کھانے پکانے کے لیے آگ جلائی، تو وہ آگ کسی سے اڑی اور وہ جا کے لگ گئی، اور اس میں جتنی لکڑی کا اور منقش کا کام کیا ہوا تھا وہ جل گیا۔ تو اس بات کی وجہ سے اس کو غصہ آیا، اس نے پھر لشکر تیار کیا، اور اس لشکر میں ایک انوکھی اور عجیب اور نرالی بات یہ تھی کہ وہ ہاتھی تھے۔ اس نے کہا ہاتھیوں کو لے کے جاتا ہوں، ہاتھیوں کو لے کے جاتا ہوں تاکہ ان کے پلروں اور ستونوں کے ساتھ زنجیر باندھ کے ہاتھیوں کے ساتھ باندھیں گے، کھینچیں گے تو گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہوگا، ہفتوں کا کام دنوں میں ہو جائے گا، آسانی ہو جائے گی۔ آج بھی اسی ابرا کی نسل ہے۔ کسی ملک میں اگر کوئی باشندہ کوئی کام کر لیتا ہے تو وہ پورے ملک پہ الزام ٹھہرا دیتی ہے، اس پورے ملک پہ بھی چڑھائی کرتی ہے۔ اس پہ مزید لاجک دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ بھی ابھی بھی انہی کی نسل چلی آ رہی ہے ابرا کی۔ حالانکہ اگر اس کے ساتھ کسی نے کیا ہے، اگر گندگی ڈالی ہے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ یاد رکھ لیں۔ تو وہ ڈیمانڈ کرتا تو یہ بات کرتا ہے تو شاید وہ ان کے سامنے پیش کر دیے جاتے۔ جنہوں نے جن کی وجہ سے آگ جلائی ہے انہوں نے قسمیں دی ہیں، حلف دیا ہے، انہوں نے کہا ہم نے خود نہیں لگائی آگ، جان بوجھ کے لگی، اڑ کے گئی ہے۔ تو اگر کرنا تھا تو انہی کے ساتھ اس نے پھر ارادہ کیا کہ اس کی طرف خانہ کعبہ بیت اللہ کی طرف، اور جس راستے سے گزرتا آ رہا ہے کچھ عرب لوگوں نے اس کا تعاقب کیا، مزاحمت کی، مقابلہ کرنے کی کوشش کی، تو یہ تو مسلح تھے، ہر بستی اور گاؤں وہ تو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ طائف سے بھی گزرا، آتے آتے طائف والوں کو پتہ چلا کہ پیچھے جن نے اس کا مقابلہ کیا ہے وہ مارے گئے، وہ ہلاک ہو گئے، تو اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے اس ابرا کی طرف پیغام بھیجا کہ ہم تیرے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، تو جو کام کرنے آیا ہے راستہ کھلا ہے، جھگڑا نہیں کریں گے، تیرا راستہ نہیں روکیں گے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں آگے چلے جاؤں تم پیچھے سے۔ اور یہ طائف والے جو تھے نا بنو ثقیف، یہ تیر اندازی بڑے مشہور تھے، انہوں نے کہا یہ پیچھے تیر چلائے تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس نے اپنے کچھ سردار دیے اور کہا یہ لے جاؤ، یہ راستہ بھی تمہیں بتائیں گے، تو بیت اللہ تک پہنچنے کا راستہ اگر معلوم ہو تو 2 دن کا سفر 2 دن میں طے ہوتا ہے، راستہ معلوم نہ ہو تو 2 دن کا سفر 20 دن لگ جاتے ہیں۔ یہ جب راستہ لے کے آیا تو وادی محصر کے قریب دیکھا تو اونٹ چل رہے ہیں، کچھ جانور پھر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پہلے تو ان کے اونٹوں کو اپنے تعویل میں کرو۔ ان میں سے 200 اونٹ حضرت
عبد المطلب کے تھے، اور اس نے پیغام بھیجا. یہ جیسا جو ان ہاتھیوں میں سے بڑا ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا، اس کو جو لے کے آنے والا تھا، چلانے والا تھا، ہانکنے والا تھا، اس کا نام انیس تھا. انیس کی ملاقاتیں پہلے عبد المطلب سے ہو چکی تھی. یہ میسج دینے آیا تو اس نے کہا ابرا آیا ہے، وہ مزاحمت نہیں کرنا چاہتا، کسی کو ختم نہیں کرنا چاہتا، لڑائی نہیں کرنا چاہتا، آپ لوگوں کو ختم نہیں کرنا چاہتا، وہ خانہ کعبہ کو گرانا چاہتا ہے. لہذا اگر مزاحمت کرو گے تو مارے جاؤ گے، مزاحمت نہ کرو، مقابلہ نہ کرو، راستہ چھوڑ دو. اور پھر عبد المطلب، سردار عبد المطلب کہتا ہے اگر آپ بات کرنا چاہیں تو میں آپ کی ملاقات کرا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی بالکل میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. جب ابرا اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا تو جیسے اس نے سردار عبد المطلب کو دیکھا تو اپنے تخت پہ نہ بیٹھ سکا. جسیم وسیم قسیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے نا، تو کتنا سونے ہوں گے، کتنا حسین و جمیل قد و قامت. ان کو جب دیکھا تو اپنی جگہ پہ نہ بیٹھ سکا، اٹھ کے کھڑا ہوا، استقبال کیا اور اس کے ساتھ اس کو نیچے بٹھایا، خود نیچے بیٹھا اور آپس میں گفتگو ہوئی. ابرا نے کہا سردار مطلب کہ آپ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا سنا ہے تو نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں. تو ابرا کہتا ہے پہلے تو تیرا بڑا خوف تھا اور تیری اہمیت تھی، تیرا روب تھا میرے اوپر، ایک دبدبہ تھا، اور میں نے کہا آج میں نے کوئی سردار دیکھا، آج سے پہلے آپ جیسا سردار نہیں دیکھا تھا، لیکن تو نے اونٹوں کی ڈیمانڈ کر کے اپنے آپ کو میری نظر سے گرا چکا ہے. انہوں نے کہا والی ماذا، کیوں؟ انہوں نے کہا میں بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں، تو اپنے اونٹوں کو رو رہا ہے. کہنے لگا انی انا رب الابل، انی انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹ میرے ہیں. وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ سَيَمْنَعُهُ مِنْهُ، اس گھر کا بھی رب ہے، اس گھر کا بھی مالک ہے، وہ تمہیں روکے گا. تو نعوذ باللہ وہ مسکراتے ہوئے آرڈر دیا کہ کہتا ہوں دیکھتا ہوں تیرا رب کیسے روکتا ہے. انہوں نے کہا اس کے اونٹ واپس کر دو. یہ اونٹ لے کے گیا بیت اللہ میں، جا کے خانہ کعبہ کے غلاف کو کہتا ہے مولا ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا. اور ادھر اعلان کر دیا بھی سارے ارد گرد والے دور چلے جائیں. اگر آپ کو پہلے والا نقشہ کچھ کتابوں میں وہ نقشہ نظر آتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے گھر، راجہ صاحب کو بھی دیکھا ہوگا، چھوٹے چھوٹے گھر اس کے ساتھ بنے ہوتی ہیں، وہ والا نقشہ ذہن میں رکھ لو. جو پہلا نقشہ نظر آتا ہے وہی والا نقشہ ذہن میں رکھو. یہ ایسے گھر بنے ہوئے تھے. انہوں نے کہا اس کو خالی کر دو. ہاتھی کو اٹھایا اور اس کو بیت اللہ کی طرف چلائے تو چلے نہیں، یمن کی طرف واپس کرے تو ادھر چل پڑے. پھر لمبا چکر لے کے یو ٹرن لیا واپس، لیکن پھر نہ چلے. پھر آپ واپس ہو تو چلے، آگے کی طرف نہ چلے. جب ابرا نے پوری کوشش کر لی، انیس اس کو چلانے کی پوری کوشش کر دی، ادھر سردار عبد المطلب نے دعا کی کہ اللہ مہربانی فرما، تو اپنی غیبی مدد شامل حال فرما. تو ایک دم دیکھا کہ بیت اللہ کی طرف سے، یہ وادی محصر اس سائڈ پہ تھی، ایسے بیت اللہ کی طرف سے، ایسے ایک بیت اللہ کے اوپر کی طرف سے ایسے ایک دم سیاہی چھا گئی. پھر دیکھا وہ پرندے تھے، وہ پرندے آ کر ایسے ان کے اوپر چھا گئے، اور ہر پرندے کے چونچ میں ایک کنکر اور پنجوں میں ایک 3. وہ جس کے اوپر پھینکتے وہ ادھر ڈھیر ہو جاتا. اسی وقت ان کو لگتا تو بیماری میں مبتلا ہوتے، اور ایسی بیماری لگتی کہ بس وہ اپنے آپ تڑپتے رہتے، اور سارے کے وہ تتر بتر ہو گئے، وہ ختم ہو گئے. اور سارا، اور یہ جو ہے ابرا یہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کو وہ پتھر کنکر لگ چکے تھے. وہ جب کنکر لگے نا تو یہ بھاگا، یہ یمن پہنچ گیا، لیکن اس کو بیماری لگی اور جسم گلنے لگا، سڑنے لگا، گرنے لگا، تڑپ تڑپ کے یہ بھی مر گیا. اب یہ اس واقعے کے تقریباً 50 یا 55 دن کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. بعد یہ لکھا ہے کہ 6 مہینے،
لیکن مفسرین نے اس بات پہ اتفاق کیا سانۃ الفیل وفیہا ولد محمد الرسول اللہ، یہ عام الفیل کے نام سے یہاں سے پھر سلسلہ شروع ہو گیا۔ عام الفیل ہاتھی والے سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ اب یہ جو واقعہ رونما ہوا نا، اس واقعے کی وجہ سے عرب کی اہمیت عظمت اور زیادہ ہو چکی تھی۔ عرب یہ مکہ کے رہنے والے سردار تھے ہر قبیلے کے، لیکن ان میں کوئی خاص کوئی ایک بادشاہی نظام نہیں تھا، ہر علاقے کے قبائلی علاقے کے سردار تھے۔ تو ان میں سے کچھ تھے شاہ روم کی طرف، شاہ فارس کی طرف، اور کچھ غیر جانبداری کا اظہار کرنے والے۔ تو اب پہلے بھی لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ کی اہمیت تھی اس گھر کی، لیکن اب جو واقعہ ہوا یہ حالت سردی اور گرمی میں لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ حالت سردی اور گرمی میں جو سفر کرتے تھے، جس راستے کا سفر کرتے ان کو پتہ چلتا کہ یہ بیت اللہ مکے کے لوگ ہیں، اگر وہ چور ڈاکو ہوتے تو وہ ان کو کھانا بھی دیتے، رہائش بھی دیتے، آرام کی جگہ بھی دیتے اور آگے کا راستہ بھی بتاتے۔ اس کا تذکرہ اللہ نے اگلی صورت میں کیا ہے، لیکن جو صورت ہم نے پڑھی ہے اس کا ذرا دیکھ لیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا بیان فرمایا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا کیسے کیا آپ؟ اب اللہ نے یہاں لفظ بولا الم تارا، کیا آپ نہیں دیکھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن یا 6 مہینے پہلے کا واقعہ ہے، اور یہ صورت نازل ہو رہی ہے تقریباً اس واقعے کے 45-46 سال بعد، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ ایک اللہ بتا رہا ہے نا، تو اللہ کی بات عین الیقین سے زیادہ حق الیقین ہوتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ماننے والے تھے۔ دوسرا علم ترا کا ایک مفہوم یہ بھی علماء لکھا ہے کہ وہ عام الفیل، یہ ہاتھی والا واقعہ ہر ایک کی زبان پہ قصے اور کہانی کی طرح زبان پہ چلنا شروع ہو گیا۔ جب بھی کہیں بیٹھے ہوتے کوئی بات ہوتی، اس میں کوئی نہ کوئی ہاتھی والوں کا واقعہ آتا، وہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا، وہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا، جب ان کا تذکرہ ہوتا تو اب یہ اتنا مشہور ہو چکا تھا، پھر تو اس کا تذکرہ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو غلط نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور بھیجے ان پر پرندے غول در غول۔ یہ ابابیل لوگوں نے کہا کہ ان کا نام ہے ابابیل، کہتے ہیں جھنڈ در جھنڈ، غول در غول، وہ جو ایک پرندوں کا وہ آتا ہے نا جتھا ایک پورا، تو اس کو وہ کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ابابیل اس کا نام تھا، یہ دیکھنے والوں نے کہا ہے نہ اس سے پہلے ہم نے یہ پرندے دیکھے تھے، نہ اس کے بعد کبھی دیکھے۔ علم وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان کو مارتے تھے پتھریاں کھنگر کی نوکدار، سجیل، فجعلہم کعصف مأکول، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائی ہوئی گھاس کی طرح پامال کر دیا۔ جب کھائی ہوئی گھاس ہوتی ہے نا، اس میں جان نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتے، تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کر دیا۔ اب تو ان کی اور زیادہ بلے بلے ہونے لگی، لوگوں میں محبتیں بڑھنے لگی۔ تو اب ان کے بعد انشاءاللہ اگلا درس انشاءاللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے عنوان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بیماروں کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک اور ملک والوں پر خصوصی رحم فرمائے۔